यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ़ उंगलियों के बारे में बताएं कि ये उंगली के क्या मायने होते हैं, ये उंगली के क्या मायने। तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने उंगलियों के बारे में बताया था और इस बार भी बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि जी आप जो ना उंगलियों के मुतालिक ज़रूर बताया करें ताकि आस्ते आस्ते पूरा हाथ हम देख सकें। देखें जी, शुरू में तो ऐसा था कि पहले लकीरें हमारे नाज़रीन को समझ ही नहीं आती थी कि क्या है क्या नहीं। अब इसमें ऐसा है कि 100 में से 40% जो लोग हैं उनकी समझ आने लग गई है ये पामिस्ट्री, और वो अमली तौर पर देख चुके हैं, यानी अपने हाथ से वो देख चुके हैं कि हमारे हाथ में ये अलामत है तो हमारे साथ ये मामला कब हुआ था और कब होगा, यानी ये अभी वो क्या है कि वो हाथ देखकर अपना अंदाज़ा लगा लेती हैं कि ये होगा, इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस मामले में परेशानी होगी या नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें वो देख के अब हाथ से वो अंदाज़ा लगाने लगे। तो क्या है कि ये हमारा जो मकसद था, हालांकि बेशुमार चैनल यानी पामिस्ट्री के चलने शुरू हो गए हमारे चैनल के बाद, इससे पहले कोई ऐसा नहीं था। और फिर दूसरे नंबर पे जिस तरह हम किसी भी मामले की तह तक जाकर उसको आपको आपके अंदाज़ में समझाते हैं कि जी ऐसा है, बिल्कुल सादा से अंदाज़ में, ताकि आपकी समझ में आ सके कि क्या है। तो इसी तरह दूसरे चैनलों ने भी वो सिलसिले शुरू कर दिए, लेकिन उसमें से ये समझें अगर 100 चैनल अगर चल रहे हैं तो 100 में से 60% जो लोग हैं वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। और वो हमारी जो चीज़ें हैं वो अपने अंदाज़ में बयान करते हैं, लेकिन बीच में घुमा के फिर हमारी वाली बात शुरू कर देते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर चलते हैं। ये क्या है? ये सब मेरे अल्लाह की एक रहमत है हम पर कि हमारे चैनल को इस काबिल लोग समझते हैं कि उसकी कॉपी तक करने के लिए तैयार है और कॉपी भी कर रहे हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि एक अमेरिका के अंदर एक ख़ातून है अंग्रेज़, उसने हमारे इस प्रोग्राम को, हमारा जो ये प्रोग्राम है इसको इंग्लिश में जनी ट्रांसफ़र करके वो जनी इसको हमारे हर प्रोग्राम को देखती है। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि ये सारा कुछ हो रहा है। और ये अल्लाह का एहसान और आप बहन भाइयों की जनी दुआएं हैं कि ये जनी सिलसिला जनी चल रहा है और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन ये आगे से आगे जाता चला जा रहा है। और एक वक्त वो आएगा कि मैं ये कहता हूँ कि हर घर के अंदर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी पामिस्ट के पास जाकर उसको अपना हाथ दिखाएं, वो ख़ुद ही अपना हाथ देख लेंगी, चाहे मर्द हो चाहे औरत। अभी जो मैं बना के बता रहा हूँ उंगलियाँ, तो उसके मैं आपको बना के बताऊँगा क्या क्या मतलब है। सबसे पहले हम ये बनाते हैं, ये थंब है यानी अंगूठा, ठीक है। इसके साथ ये जो चल रही है मुश्तरी, ठीक है, ये मुश्तरी की उंगली है। और ये है ये है ज़ोहल। और ये है शम्स, ये है छोटी जो उंगली होती है अतारत की उंगली, ठीक है। ये अभी आप इनको समझने की कोशिश करेंगे क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं, जिसे हम कहते हैं ज़ोरा का उभार, थंब के नीचे का जो हिस्सा होता है ये वो ग्राउंड। फिर उसके बाद आगे मुश्तरी के ऊपर, ठीक है, मुश्तरी के ऊपर आगे, फिर आगे ज़ोल के ऊपर, फिर आगे शम्स के ऊपर, फिर आगे अतारत यानी छोटी उंगली पर। अब मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ इसको अपने हाथ में ज़रूर चेक कीजिएगा और अपने दोस्तों के हाथ में भी चेक कीजिएगा, और फिर बताइएगा भी कि जो बातें हमने की वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कि ये आपके हाथ की छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली है, और ये इसके साथ यानी शम्स वाली उंगली है। अगर ये छोटी उंगली, ये जिसके हम पूर्व बना देते हैं, ये हमने पूर्व बना दिए, 1 पूर्व, 2 पूर्व और ये 3 पूर्व, ठीक है ना। और ये जनी ग्राउंड है, उभार है इसका, ठीक है, ये उभार है। और ये जनी नाखूनों का आखिरी वाला हिस्सा है। अगर ये छोटी उंगली इस तक पहुंचती है, ये यहाँ यानी पहले पूर्व तक, अगर ये छोटी उंगली हमारे शम्स के पहले पूर्व तक पहुंचती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खालिस मोहब्बत करते हैं,
یعنی ان کی محبت میں بناوٹ نہیں ہوتی، اداکاری نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے نا بناوٹ کر دینا یا اداکاری کرنا یا دوسرے کو الو بنانا، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو بیوقوف بنانا، یہ وہ چیز۔ لیکن یہ جو ہوتی ہے یہ پہلے پور تک یعنی یہاں تک پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ خالص محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اس پور سے تھوڑی سی درمیان میں اگر آ جاتی ہے، یہ اگر درمیان میں آ جاتی ہے تو یہ سمجھیں کہ ایسے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، یعنی ان کی محبت میں آپ ڈوب جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ محبت حتمی نہیں ہو سکتی۔ آپ سے کوئی خوبصورت، آپ سے کوئی اچھا، آپ سے کوئی بہتر ملا تو یہ پلٹا بھی مار جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہی چھوٹی انگلی یعنی سمجھے کہ یہاں تک پہنچ گئی، پور کے اینڈ تک پہنچنے والی ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آج آپ سے محبت ہو گئی، کل کسی اور سے محبت ہو گئی، پرسوں کسی اور سے محبت ہو گئی، اس طرح کا سلسلہ رہتا ہے۔ اور یہی چھوٹی انگلی اس پور کے درمیان میں پہنچ گئی، پور کے درمیان میں پہنچ گئی، تو ایسے لوگ خود بھی عزت دار ہوتے ہیں، ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود اچھے ہوتے ہیں تو ان کو سامنے سے ملنے والا بھی زیادہ اس سے بہتر طریقے سے ملتا ہے اور اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی انگلیاں اس طرح سے موجود ہیں کہ یعنی یہ پہلے پور تک جاتی ہے، پور کے درمیان تک جاتی ہے، پور کے اگلی پوڑی تک جاتی ہے، اگلے زینے تک جاتی ہے، تو اس کے مطلب یعنی الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ آپ اپنے ہاتھ میں ابھی اور اسی وقت نوٹ کریں کہ آپ کی چھوٹی انگلی کہاں تک جاتی ہے، یا اس پور پر آ کر اینڈ کر جاتی ہے۔ اس پور پر اگر اینڈ کر جاتی ہے، اس سے آ کے اس سے آگے نہیں بڑھتی، تو یہ سمجھیں ان لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے، اس طرح کے جو لوگ جو محبت کرتے ہیں، یہ اپنے دماغ اور اپنے یعنی عزیز و قارب اور اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے سب کو دیکھنے کے بعد قدم اٹھاتے ہیں۔ مثال اگر آپ ان کی شادی طے کر دیں گے تو کبھی یہ شادی نہیں کریں گے جب تک یہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوں گے اس سے، بیوی سے یا بیوی کے خاندان سے یا بیوی کے جاننے والوں سے جب تک مطمئن نہیں ہوں گے یہ شادی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جب تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیں، کوئی ورکنگ کرنا چاہیں تو یہ نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ سے ان کو یقین ہو گیا، آپ پر اعتماد ہو گیا آپ پر، تو پھر آپ یعنی اگر ایک کاروبار کر رہے ہیں تو کروڑوں کا مال بھی آپ لے لیں تو ان کو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ کرے گا، جو میں کہوں گا وہ کرے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے جس سے یعنی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو ضرور تلاش کیجیے گا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ روئل نے سوال کیا لودھرا سے کہ میری شادی 9 سال ہو گئے ہیں، ہمارے درمیان علیحدگی ہے، بچے میرے پاس ہیں، یہ بتائیں کہ آگے یہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آگے مجھے کوئی امکان چلنے کا نظر نہیں آتا، اور پریشانیاں جو ہیں اس میں مزید اضافہ اور مشکلیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو کثرت سے پڑھا کریں اور حسب توفیق صدقہ دیا کریں، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ ویسے بہت زیادہ مشکلیں اور یہ آسان ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ محمد وسیم نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ میری قسمت میں کتنا پیسہ ہے اور مجھے یہ پیسہ کب ملے گا؟ پیسہ اب محنت اور کوشش کریں گے تو ملے گا۔ نیا سال آپ کے لیے اچھا ہوگا، اس میں آپ کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی بہتری کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ فیصل نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور ایک شادی لو میرج ہوگی اور ایک شادی ارینج میرج ہوگی۔ ایمان نے سوال کیا پاکستان سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی اولادیں اور کب ہوں گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، لیکن جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ توبہ استغفار استغفر اللہ اس کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ AB786 لاہور سے سوال کرتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟
کسی کو ہاتھ دکھایا تھا، اس نے بتایا تھا کہ ہاتھ میں 2 شادی کی لکیریں ہیں۔ اس سے پہلے ہم بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں 2 شادی کی لکیریں ہیں، اور موجودہ وقت میں بھی آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ ہاتھ میں شادی کی 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ 2 شادیاں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر پہلی شادی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دوسری شادی بہتر رہے گی، لیکن پہلے کوشش کریں کہ پہلے والی شادی ہے وہ برقرار رہے۔ ایسے حالات پیدا نہ کریں، ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ جس سے حالات میں خرابی ہو اور پریشانیوں کا سامنا ہو۔ شعب نے سوال کیا ہے بلوچستان سے کہ میری قسمت میں کوئی کامیابی اور دولت ہے یا نہیں، یا ساری زندگی میری اسی طرح سے گزرے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ ایک محنتی ہی شخص ہیں، اور محنتی لوگ جو ہیں وہ اپنی کوشش سے اپنا مقام بناتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا، لیکن محنت اور کوشش آپ کو کرنی ہے۔ رحمت میرا اللہ کرے گا، اور کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ نور صبح نے سوال کیا مری سے کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ پریشانی اور مشکلوں کا سامنا ہے، یہ بتائیں کہ ان مشکلوں سے میں نکل پاؤں گی یا نہیں۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ مشکلوں سے نکل آئیں گی۔ حسب توفیق صدقہ دیا کریں، اور کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تیسرا کلمہ جو ہے اس کی 2 سے 3 تسمیہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ ندیم رضا نے سوال کیا گوٹکی سے کہ میرے ایک ہاتھ میں زندگی کی لکیر لمبی ہے اور ایک ہاتھ میں زندگی کی لکیر چھوٹی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، ہاتھ میں زندگی کی لکیر کا بڑا چھوٹا جو ہونا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الٹا ہاتھ جو ہے نا، یہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سیدھا ہاتھ جو ہے نا ہم اپنی کوشش اور محنت سے کرتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ جو ہے نا ہم اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اپنا مقام بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے الٹے ہاتھ میں جنہیں لکیر چھوٹی ہے تو یہ نہیں، سیدھے ہاتھ میں اگر آپ کی لکیر چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ کے بہتری کے آثار بہت زیادہ نمایاں اور بہت زیادہ بہتر ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش اور محنت کرنی ہے۔ زندگی کی لکیر کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔